بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے نیو یارک میں منعقد ہونے والی 2 ریاستی حل کانفرنس کے شرکاء نے اسرائیل فلسطین تنازع کو 2 ریاستی حل کی بنیاد پر ختم کرنے کی ضرورت پر اتفاق کرتے ہوئے آزاد فلسطین ریاست کے قیام کے لیے 15 ماہ کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ گزشتہ منگل کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے حال میں سعودی عرب اور فرانس کی مشترکہ میزبانی میں منعقد ہونے والی کانفرنس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ آج جاری ہونے والے 7 صفحات پر مشتمل اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جنگ، قبضے اور نقل مکانی سے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ 2 ریاستی حل ہی اسرائیلیوں اور فلسطینیوں دونوں کے امنگوں کو پورا کرنے کا واحد راستہ ہے اور اسرائیل کے شانہ بشانہ امن سے رہنے والی ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ اعلامیہ میں غزہ میں فوری جنگ بندی، مذاکرات کے دوبارہ آغاز، غزہ میں انسانی امداد کی فوری بحالی پر بھی زور دیا گیا ہے۔ کانفرنس کے شرکاء نے کہا ہے کہ وہ 2 ریاستی حل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مقررہ وقت پر اقدامات کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے فلسطین ریاست کے قیام کے لیے 15 ماہ کا وقت مقرر کیا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے اس بین الاقوامی کانفرنس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نے حکومت بتانے کے لیے اتحادیوں کو ساتھ ملائے رکھنے کی غرض سے ایک مرتبہ پھر غزہ سے فلسطینیوں کی رضاکارانہ ہجرت کے منصوبے پر آئندہ چند ہفتوں میں عمل درآمد کا اعلان کر دیا ہے اور ساتھ ہی ان کے دفتر کے ترجمان کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے حوالے سے مثبت اشارے موصول ہونے کی خبریں بھی دی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب حماس کے غزہ میں سربراہ خلیل الحیہ نے ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ موجودہ محاصرے اور بھوک کے ماحول میں جنگ بندی مذاکرات کی کوئی حیثیت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے انتہائی مشکل مذاکرات کیے اور حتی الامکان لچک کا مظاہرہ کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے ثالثوں کی تازہ ترین تجاویز سے اتفاق کیا تھا، لیکن جو کچھ بعد میں پیش آیا اس نے ہمیں حیران کر دیا۔ اس وقت حماس اور اسرائیل کے درمیان بالواسطہ مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ اسرائیلی فوج کی کارروائیاں غزہ کے مختلف علاقوں میں جاری ہیں، جبکہ دونوں فریق ایک دوسرے پر سنجیدگی نہ دکھانے کے الزامات لگا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مذاکرات ناکامی سے دوچار ہوئے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امدادی سامان کی فراہمی کے لیے ایئر ڈراپ کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ غزہ کے 3 علاقوں میں روزانہ انسانی بنیادوں پر جنگ میں مختصر وقفے اور امدادی قافلوں کے لیے نئی محفوظ راہداری فراہم کرنے پر کام جاری ہے۔ نئی محفوظ راہداری فراہم کرنا بھی شامل ہیں۔ ان راہداریوں سے اب تک صرف 100 کے قریب ٹرک غزہ میں داخل ہوئے ہیں، جبکہ امدادی سامان کی کم از کم 600 ٹرکوں کی فوری ضرورت ہے، جس میں خوراک، ادویات اور ایندھن شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ حالیہ اقدامات غزہ کے لوگوں کو درپیش قحط جیسی صورتحال کے خاتمے کے لیے ناکافی ہیں، جبکہ اسرائیلی محاصرے کے باعث مرکزی راستے بدستور بند ہیں، جس پر اقوام متحدہ اور امدادی ادارے تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔